الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، لاہور سے پوچھا ہے کہ 3 طلاق کے بعد دوبارہ نکاح میاں بیوی کرنا چاہیں تو کیا حل ہے؟ کچھ عرصہ پہلے میرے شوہر نے مجھے 1 طلاق دی، اس کے بعد ہم نے صلح کر لی اور رجوع ہو گیا۔ اس کے بعد کسی ایشو پر شوہر نے دوبارہ مجھے طلاق دے دی۔ اس بارے میں اللہ کے حکم سے ہماری رہنمائی فرمائیں، کیا ہمارے پاس اب اس کا کوئی حل ہے؟ دوبارہ طلاق دی نا تو 2 طلاقیں ہو گئیں۔ سوال میں عنوان ہے 3 طلاق اور یہاں 2 طلاقیں دی ہیں، تو 2 طلاقوں کے بعد عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ شوہر زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا، یا زوجہ سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو بھی آٹومیٹیکلی رجوع ہو جائے گا۔ اس کے بعد شوہر کے پاس ساری زندگی کے لیے 1 طلاق کا حق رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ شوہر نے 3ری طلاق بھی دے دی تو پھر بیوی طلاق مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جائے گی۔ مغلظہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ میاں بیوی میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک صورت ہے کہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اسی کے ساتھ زندگی گزارے اور اس مرد کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم ہو، پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر اس کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی ہے، یا وہ دوسرا مرد نہیں رکھنا چاہتا اور اس کو طلاق دے دیتا ہے، یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر عورت عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے، پہلے شوہر سے بھی کر سکتی ہے، پہلے کے علاوہ بھی کر سکتی ہے۔ تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو حلالہ اسلام میں حرام ہے وہ ایگریمنٹ کے تحت جو کیا جاتا ہے نا، 3 طلاق کے بعد عدت کے بعد عورت کسی مرد سے پراپر ایگریمنٹ کرے کہ بھئی میں تم سے اس شرط کے ساتھ نکاح کر رہی ہوں کہ تم نے ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دینی ہے، تو یہ ایگریمنٹ ناجائز ہے۔ ایگریمنٹ کے بغیر اگر نکاح ہوتا ہے تو اس میں ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، کیونکہ عورت کے لیے جائز ہے، کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، اور شوہر اس کو کسی بھی بیس پہ دوسرا میاں چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ اسی بیس پہ چھوڑ دے کہ یہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے۔ تو ہاں، نامعقول وجہ ہوگی تو پھر طلاق بہرحال ایک ناپسندیدہ چیز ہے، کوئی معقول وجہ ہے تو پھر ناپسندیدہ نہیں ہے۔ خواتین کی نماز کا مسنون طریقہ، اگر کوئی عورت مردوں کی طرح سجدہ کرے اور ہم اس کو سمجھائیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہوتا ہے، وہ آگے سے کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہی ہوں، آپ نے فرمایا ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم اس کو کس طرح سمجھائیں؟ بنت حوا دبئی سے آپ ان کو سمجھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز کے بارے میں فرمایا نا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو سیم اسی طرح نبی نے حج کے بارے میں بھی فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ تو اب کوئی عورت اگر صفا مروہ میں چلنے کے بجائے دوڑنا شروع کر دے اور زور زور سے لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دے، اور آپ اس کو سمجھائیں کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی، عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں بلکہ چلیں گی، تو کوئی خاتون یہی دلیل پیش کرے کہ نبی نے تو فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں کر رہا ہوں، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیا جائے گا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، امت کا اجماع ہے کہ عورت لبیک آہستہ کہے گی اور صفا مروہ پہ دوڑے گی نہیں، کیونکہ وہ عورت ہے، عبادت میں عورت کا عورت پن جھلکنا یہ ضروری ہے۔ تو جیسے وہاں پر کوئی یہ دلیل دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نے حج کی ایسے کرو، تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے تو ہم بھی زور سے لبیک کہیں گے، تو اس کے خلاف دلیل دی جائے گی اجماع امت، تواتر عملی، کہ تواتر عملی سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، عورت صفا مروہ پہ دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی، کیونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے۔ تو اسی طرح آپ جب کسی خاتون سے کہیں کہ سمٹ کے نماز پڑھو، مردوں کی طرح نماز نہ پڑھو، کیونکہ تم عورت ہو، عورت کے لیے سمٹنے کا حکم ہے، اس میں اس کا حیا زیادہ ہے، پردہ زیادہ ہے۔ اگر وہ جواب میں کہتی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو حج کے بارے میں بھی تو یہ آتا ہے نا۔ تو وہ عورت جو آپ پہ اعتراض کرے نا، تو اس سے یہ کہا کریں جیسے صفا مروہ میں اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورت چلے گی، دوڑے گی نہیں، عورت آہستہ لبیک کہے گی، زور سے نہیں کہے گی، تو ایسے ہی عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، چوڑی ہو کے مردوں کی طرح نہیں پڑھے گی۔ بڑے بڑے محدثین کا یہی مذہب تھا، امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کی بھی یہی رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی بھی، امام شافعی کی بھی، امام مالک کی بھی، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس مسئلے پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تابعیہ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی ساری عورتیں عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں سمٹ کے۔ تو یہ اجماعی مسئلہ ہے، تواتر عملی سے ثابت ہے۔ ہر مسئلہ حدیث سے تلاش کرنا اور اس پہ حدیث کا مطالبہ کرنا اہل علم کی نظر میں ایک جہالت والا عمل ہے۔ حدیث سے مراد قولی حدیث،
تو حدیث کبھی تواتر عملی سے بھی ثابت ہوتی ہے، چیز متواتر چلی آ رہی ہے، کیونکہ بہت سارے فروق تو صریح حدیثوں سے ثابت ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے. جیسے عورت جب مرد کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گی، مرد امام اگر غلطی کرے گا تو مرد پیچھے اس کو تنبیہ کرے گا سبحان اللہ کہہ کے، عورت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مارے گی. حضرت عائشہ نے جب خواتین کی امامت کی تو بیچ میں کھڑے ہو کر امامت کی، آگے نہیں بڑھی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے بڑھ کے امامت کرتے تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے، پھر گھر میں بھی کمرے کے اندر کی نماز یہ صحن کی نماز سے بہتر ہے. تو عورت کو نماز کی حالت میں مکمل جو ہے وہ پردے میں لایا جا رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بالکل مردوں کی طرح اپنے کولے اوپر کر کے سجدے میں نماز پڑھے اور بالکل ہی مردوں کی طرح پھیل کے نماز پڑھے؟ تو اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے. چاروں ائمہ کا اس پر اجماع ہے، اور یہ چاروں ائمہ بڑے بڑے مجتہدین تھے. امام مالک تو تابعین میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں، پھر امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ سب ایک دوسرے کے شاگردوں میں سے ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ مجتہدین ہیں. یہ وہ حدیث جانتے تھے جس میں آتا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. امام احمد بن حنبل تو اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، پھر بھی فتویٰ یہ دے رہے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے مشائخ کو سب کو یہی دیکھا تھا. تو ان ائمہ مجتہدین کا زمانہ نبی کے زمانے کے بہت قریب تھا، تو ان کے فتوے کی زیادہ ویلیو ہے بنسبت آج سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ یا شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کے فتوے سے. تو یہ ان دو بزرگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. اس کے بعد پھر یہ فتویٰ دنیا میں زیادہ رائج ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی حنبلی علماء ہیں وہ سب یہی فتویٰ دیتے تھے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو ان کا ایک تفرد ہے، ان کا ایک شاذ قول ہے جو سب نے لے لیا. یہاں تک کہ ہندوستان میں جو اہل حدیث ہیں، جو قدیم اہل حدیث ہیں 150 سال پرانے، وہ بھی یہی فتویٰ دیتے تھے کہ عورت، ان کی جو پرانی اردو فتاویٰ کی کتابیں ہیں اس میں سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یہ اجماعی تواتر عملی سے اجماع امت سے چلا آ رہا تھا. اب جا کے اس میں سعودیہ کے بعض سلفی علماء کا ایک تفرد ہے، پھر اسی کو ساری دنیا میں جو دنیا نے اس کو اڈاپٹ کیا. ورنہ جتنے ماضی کے مجتہدین ہیں جو شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے کئی گنا بڑے بڑے علامے ہیں، ان سب کا یہی فتویٰ تھا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، اور اس فتوے کی بیس اجماع امت اور تواتر عملی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی اٹھ کے فتویٰ دے دے کہ عورت صفا مروہ میں دوڑے گی، اور دلیل یہ دے دے کہ جی حدیث میں آتا ہے جیسے حج میں نے کی ایسے کرو. تو ظاہر ہے وہ فتویٰ اگر کوئی ریلائبل مفتی دے گا تو وہ فتویٰ دنیا میں پھیل جائے گا، اور لوگ عورتیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گی، اور ایک نیا ایک رائے قائم ہو جائے گی. پھر جب اس پہ علماء نکیر کریں گے، اعتراض کریں گے، تو لوگ وہاں بھی یہی دلیل لیں گے کہ حدیث دکھاؤ. تو کون حدیث دکھا سکتا ہے اس بارے میں؟ تو تواتر عملی ہے. خاتون کا اپنی نند اور شوہر کے بھانجے کے ساتھ عمرے پر جانا. کیا میری بہن اپنے شوہر کی بہن یعنی نند اور شوہر کے بھانجے جس کی عمر 10-12 سال ہے، کیا ان کے ساتھ عمرہ کرنے جا سکتی ہے؟ محمد جواد پٹنہ سے. بالکل نہیں جا سکتی، ناجائز ہے. اتنے طویل عرصے کے لیے اتنا لمبا سفر غیر محرم کے بغیر جائز نہیں ہے. شوہر کا بھانجا عورت کا محرم نہیں ہوتا، اور نند تو ویسے ہی خاتون ہے، وہ تو محرم مرد ہونا چاہیے ساتھ میں. عامل سے جادو کا پتہ چلانا. کیا کسی اچھے عامل سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کسی نے جادو تو نہیں کرایا؟ راشد کشمیر سے. اچھے عامل کا مطلب ایک لطیفہ بہت اچھا سنایا آپ نے. اچھے عامل یہ ایسے ہی ہوگے جیسے آپ کہیں کسی اچھے ڈاکو سے یا اچھے چور سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو عامل تو آج کل ایسے ہی ہوتے ہیں جو اب نظر آ رہے ہیں ڈرامے باز قسم کے. ان سے جادو وادو کا تو پتہ نہیں چلے گا. نئی قسم کی چڑیلیں بھوت آپ پر مسلط ہو جائیں گے اور ایک نئی ٹینشن میں آپ پڑ جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر بس آپ خود جو ہے نا سورہ فلق سورہ ناس کا دم کیا کریں، یا مسجد کے امام سے یا کوئی نیک بزرگ ہے اس سے دم کروا لیا کریں جس کے بارے میں آپ کو خیال ہو کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو شاید ان کی پھونک میں زیادہ برکت ہوگی. تو اس اچھی نیت کے ساتھ کسی بھی نیک آدمی سے دم کرایا جا سکتا ہے. باقی عاملوں کے چکر میں ہرگز نہ پڑیں. آپ کو وقتی فائدہ بہت ہوگا لیکن مصیبتوں میں آپ پھنستے چلے جائیں گے. خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. رضوان جہلم.
بعض اوقات دکاندار حضرات نے لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، کیا اس شرط کے ساتھ خرید و فروخت کرنا صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر خریدا ہوا مال بند ڈبے میں تھا، پتہ ہی نہیں اندر اس مال کس کوالٹی کا مال ہے، تو پھر جو مشتری ہے، خریدنے والا ہے، اس کو شریعت نے خیار رویت دیا ہے۔ خیار رویت کا مطلب وہ دیکھ کے اگر چیز پسند نہ آئے تو واپس کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ دکاندار نے لکھوا بھی دیا ہو کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، تو اس میں وہ والا مال مراد لیا جائے گا جو کسٹمر دیکھ رہا ہو، پتہ ہی نہیں اندر ہے کیا، تو ایسی بیع شریعت میں صحیح نہیں ہوتی۔ اس کو دیکھنے کے بعد خریدار کو بہرحال پھر بھی حق ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نارملی بھی اگر کسی نے یہ دکان پہ لکھ دیا کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تو پھر بھی شریعت میں ترغیب یہ ہے کہ اگر کسی کسٹمر کو چیز پسند نہ آئے اور وہ واپس کرنا چاہتا ہے تو بیچنے والے کو پر لازم تو نہیں ہے کہ واپس لے، لیکن ترغیب ہے۔ حدیث میں آتا ہے من اقال اللہ اثاراته یوم القیامہ، من اقال اخاہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، من اقال اخاہ یا من اقال البیع اقال اللہ اثاراته یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اپنے بھائی کی خرید و فروخت کو کینسل کر دیا، اقالہ، اس کو اقالہ کہتے ہیں، تو اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو ترغیب ہے بہرحال۔